مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا. بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے. تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے. جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا. لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں. اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے. اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا. تو میرا مقصد، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار. تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے. اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں، تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں، مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل 100% متصادم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا. تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز سمجھتے تھے. تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہو کہ جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز کر دیا، ان کے عمل کو بدعت قرار دے رہے ہو. بہرحال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے. کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو، کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے خواتین مسجدوں میں گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں، کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں. کیونکہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتکاف میں، تو میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں، تو اس میں کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ. اعتکاف کا ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے، وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں، اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں. پھر اعتکاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں
بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی. جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہیں, قضاء حاجت کے لیے گھر سے اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں. کھانا لینے کے لیے, جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں. اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں, پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کے کھائیں. اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں, لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی. لیکن میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں, ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اور بھی کوئی محرم رشتہ دار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی. کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو, اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں, اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں, کوئی سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں. اور اصل میں اعتکاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا. تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے. اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے, لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ مسجدوں میں جانا چونکہ فتنے کا سبب ہے, اب عورت کو اگر اعتکاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف سے محروم ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں, زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے. تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے, اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے. بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ, ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو, جیسے ان کو کھلانا ہو, ان کو پڑھانا ہو, وہ اس کمرے میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, روزہ اعتکاف کے ساتھ ضروری ہے, اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا, ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو خواتین جب 10 دن کا اعتکاف کریں تو اس بات کا اہتمام کریں, ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان 10 دنوں میں وہ پاکی کے ایام میں رہیں گی, ان کو جو مینسز ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے. تو اس بات کا پہلے اہتمام کریں. جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کو مینسز آ سکتے ہیں وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں یا نفلی اعتکاف کر لیں. تو سنت اعتکاف کے لیے طہارت بھی شرط ہے, کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے سنت اعتکاف کے لیے. اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں اس دوران, اور جو ہے وہ کسی عالم کے بیان سن سکتی ہیں, کوئی دینی کلاسز لے سکتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ فون پہ بات کر سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں, لیکن اعتکاف کا پورا مقصد جبھی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے. لہذا خواتین جو بھی گھر میں اعتکاف کریں گی ان کو اپنا پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے, صبح و شام کی تسبیحات, تلاوت, اور زیادہ سے زیادہ عبادت, اور لیلۃ القدر کا حصول, اور گناہوں سے توبہ. رمضان کا جو مقصد ہے, اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے, آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے. تو یہ سب کام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مرد جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو خواتین کے ہیں کہ مسجد سے باہر نہیں وہ جا سکتے, مسجد کے اندر رہ کے جو بھی جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اصل تو یہ کہ عبادت کریں جس کے لیے آپ بیٹھیں یہاں پہ, لیکن جائز کام جتنے بھی ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہوں وہ بھی اعتکاف میں کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے, تو وہ ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے, اس سے توبہ کر لیں. بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ, لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ. اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے, لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ, کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال. تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ شرعی ضرورت ہے نہیں, تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں, یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. تو یہ چند مسائل تھے. اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے, اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, گٹکے, پان, یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں, تو ان سب کا یہی حکم ہے
کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے، تو تاکہ، اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، شرعی مسائل سیکھیں، موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں۔ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں، تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، خوب سمجھ لیں، بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو بہت غضب آئے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہو، اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، تو یہ کتنا غضب کی بات ہے۔ اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا، تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی، ایمان پہ واقع نہیں ہوگی۔ تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں، پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں، البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، تو یہ اس پھر اعتکاف کی توہین ہوگی۔ تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں، کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے۔ اچھا اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، یہ تو سنت اعتکاف ہے جس کی سخت پابندیاں ہیں، تو اصل ثواب تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ نفلی اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف، 1 ہفتے کا اعتکاف، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پھر اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو 10 دن کے اعتکاف کا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں، تو وہ ویسے ہی بس آپ وہ بیٹھ جائیں جا کے، جتنا دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں، وہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ تو لیکن اصل اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے، اس کے اہتمام کی کوشش کریں۔ ہم نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو تم سے 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہو رہا تو نفلی اعتکاف کر لو، چلو کسی بہانے وہ مسجد میں آئیں تو صحیح، نا مسجد میں جڑیں تو صحیح، مسجد کے ماحول سے تو متاثر ہوں، شاید کچھ اللہ کی باتیں سننے کی ان کے توفیق ملے، اللہ کرنے کی توفیق دے، مل جائے ان کو۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اعتکاف میں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، تو اعتکاف کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن کی طرح گھما دیتا ہے، تو اس لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں روز پارک میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کیوں؟ اچھا، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اس پارک میں سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پارک کی گھاس ناپاک ہے، اگر آپ اس پر ورزش کریں گے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ سیوریج کا پانی گھاس پر ڈالنے کے کتنی دیر کے بعد اس پر ورزش کر سکتے ہیں؟ عام طور پر صبح 10 یا 11 بجے پانی دیا جاتا ہے، میں مغرب یا فجر کے بعد اس پہ ورزش کرتا ہوں۔ دیکھیں سیوریج کا پانی یا گٹر کا پانی، کوئی بھی چیز جب زمین پہ ڈالی جائے تو جب دھوپ لگنے سے یا کسی بھی طرح وہ مٹی میں تحلیل ہونے سے اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ تو اب پارک میں اگر پانی ڈالا جاتا ہے اور آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، اس سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ پاک ہی ہے، کیونکہ سارا دن دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر۔ ہاں جب پانی ڈالیں تو فوراً اسی وقت اگر کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ویسے وہ پارک والوں سے بولو کہ بھائی یہ کوئی صحیح کام کر لو، یہ گندا پانی کیوں آپ پارکوں میں ڈال رہے ہو؟ پہلے بیماریاں کم ہیں پاکستان میں، تو اتنا گندا پانی، اور اس سے تو نقصان دہ ہوتا ہے یہ پانی، یہ ضائع کرنے کے قابل پانی ہے، یہ سیوریج میں یہ پارکوں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ دھوپ لگنے سے یا ٹائم گزرنے سے اس کی بدبو اگر ختم ہو جاتی ہے تو
وہ پھر پاک ہی سمجھا جائے گا. کوئی بھی چیز جو زمین پہ گرے نا، کوئی بھی ناپاکی، پیشاب کر دیا جیسے کسی نے تو، یا سیوریج کا پانی مٹی میں ڈال دیا، تو مٹی خود مطہر ہے. دھوپ لگنے سے اور جب اس کی بدبو کے اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے.